الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہان کا مالک اور خالق ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اولاد والدین ہی ایک ایسے شخص ہیں جو اپنی اولاد، جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ مشفق اور محبت کرنے والا اولاد کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اولاد کو اگر ایک کانٹا بھی چوب جائے تو والدین پر یہ بہت گراں گزرتی ہے، اور والدین پر یہ بہت گراں گزرتی ہے۔ تو سوچئے، جب وہی اولاد اگر جہنم کی آگ میں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جب جلائی جائے گی تو اس وقت ان والدین کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھی تربیت کریں، انہیں اچھی تعلیمات، اخلاق اور آداب سکھائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بات کرتے ہیں اولاد کی تربیت کی، تو ہم نے یہاں پر دو تقسیم کی ہیں۔ پہلا ہے اولاد کی اسلامی لحاظ سے تربیت، اور دوسرا ہے اخلاقی تربیت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی تربیت کی، تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے بچوں کو کلمہ توحید کی دعوت، توحید سکھانا۔ بچہ جیسے ہی کچھ بولنا کرنا شروع کر دے، سب سے پہلے ماں باپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اولاد کو کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سکھائیں، اور کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سکھائیں، کیونکہ یہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت اور اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب بچہ اور بولنا شروع کر دے تو اسے دیگر دعائیں سکھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹی چھوٹی صورتیں، ابتدائی صورتیں ابتدائی عمر میں سکھائیں انہیں۔ پھر جیسے ہی بچہ 7 سال کی قریب کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کے طریقے سکھائیں، نماز کے رکن کے بارے میں بتائیں، نماز سے اسے ترغیب دلائیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین وضربوهم علیها وهم ابناء 10۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ اس سے اس وقت بچہ مکلف تو نہیں، فرائض کا مکلف تو نہیں ہوتا ہے، مگر جب وہ فرائض کا مکلف ہونے سے پہلے اسے نماز کی طرف ترغیب دلانے کے لیے اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اور وہ نماز چھوڑے تو اسے مارا کرو، تاکہ وہ بلوغت کی عمر تک پہنچتے، یعنی جب اس پر فرائض لاحق ہو، فرائض لاحق ہو تو اس کی پابندی اچھی طرح سے کرے۔ اس کے بعد بچوں کو
پھر جیسے ہی بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اسے روزے رکھوانا چاہیے۔ حالانکہ نماز اور روزے یہ عبادات بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں، بچے اس کے بعد اس کے مکلف ہوتے ہیں، مگر یہاں پر یہ بتانا یہ سب چیزیں اسی لیے دی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں اس سے پہلے ہی وہ ان سب چیزوں کے عادی ہو جائیں، اس سے پہلے ہی انہیں ان سب چیزوں کی طرف رغبت دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان کا مہینہ تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شرابی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور کہا تو ہلاک ہو، ہمارے تو بچے بھی روزدار ہیں۔ اس حدیث سے یہ بخاری کی حدیث نمبر 1960 ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یعنی عہد رسالت میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ فقہا نے اس کی حکمت کئی بتائی ہے اور بتاتے ہیں کہ اس کی حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس پر تو بچے کو یہ عادت دلانی چاہیے، بچے کو یہ عادت دلائی جائے کہ وہ بھوکا رہ سکے، روزے رکھ سکے، تاکہ جب اس پر روزے فرض ہو جائیں تو اسے اس کی عادت ہو، اسے اس کی مشق ہو، تو اسے تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طرح بچوں کی تربیت میں یہ آتا ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیمات دی جائے، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے، انہیں سورہ یاد کروائیں، اسی طرح انہیں دیگر قرآن کی تعلیمات دی جائے۔ اب بات کرتے ہیں اخلاقی تربیت کی، تو اس میں اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھانا چاہیے۔ اسی طرح انہیں کھانے پینے کے آداب، جیسے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اپنے آگے سے شروع کرنا چاہیے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں قضائے حاجت کے آداب، مثلا جیسے قضائے حاجت کے وقت اپنے آپ کو ستر پوش کرنا، پوری طرح چھپانا۔ اس کے بعد دوران قضائے حاجت باتیں نہ کرنا، راستے میں یا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ پر یا کسی سائے دار درخت کے نیچے یا جگہ پر قضائے حاجت کرنے سے بچنا، کھڑے ہو کر قضائے حاجت نہیں کرنا۔ اس کے بعد قبلہ رخ نہ ہونا وغیرہ جیسے قضائے حاجت کے آداب سکھانا چاہیے۔ اسی طرح سونے کے بھی آداب ہوتے ہیں، جیسے بستر کو جھاڑ کر اس پر لیٹنا چاہیے، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر دیگر مسنون دعائیں جو ہیں انہیں پڑھ کر سونا چاہیے، اور سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر دونوں ہاتھوں سے پورے جسم پر ملنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو غیر مسلمانوں کی مشابہت سے روکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مشابہت مت کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے کے بچے جو بھی نیا فیشن آ رہا ہے سیدھا اسے اپنا رہے ہیں، بس دیکھ نہیں رہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، بس کسی نے کر دیا تو ہم اس کی پیروی کریں گے، اتباع کرنا شروع کر دیں گے بس۔ اس کے بعد آتے ہیں بچوں کو دوسرے بچے کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، بچوں میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار وہ چوری کر دیتے ہیں، گالی گلوچ جیسے ان سے ہو جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بھی انہیں روکنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم تک لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پاس وہ جھوٹا کہلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چوری کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من اللہ. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. اسی طرح بچوں کو گالی گلوچ سے بھی روکنا چاہیے. اور یہ سب جو عادتیں ہیں، چوری، گالی گلوچ وغیرہ، یہ سب بچوں کی بری صحبت کی وجہ سے آتے ہیں. تو والدین کو اپنے بچوں پر اس بات کی بھی توجہ دلانی چاہیے کہ ان کی صحبت کیسی ہے، انہیں اچھی صحبت میں رکھیں اور انہیں بتائیں کہ صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، اس کے ساتھ آپ رہو گے تو ایسا ہوگا، آپ بگڑ جاؤ گے، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہیں. انہیں ان سب کی تعلیمات بچپن سے ہی بتا دی جائیں تو آگے چل کر وہ اپنے صحیح ساتھیوں کا انتخاب کریں گے. آج ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کے نوجوان بری صحبت میں بہت پڑے ہوئے ہیں. یہی ان کے بگاڑ کے سب سے بڑی وجہ ہے. اور اس میں ماں باپ کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تربیت کے لیے. بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی